اللہ الرحمن الرحیم. 29 اگست 2020. اس وقت کوئی لمبی تقریر نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمارے جو سی پی ایس کے لوگ ہیں ان کے سوالات پر اظہار خیال. یہ سوالات ظاہر ہے کہ دعوت کے نسبت سے ہوں گے یا تربیت کی نسبت سے. ادھر ادھر کے سوالات نہیں ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس وقت کوئی تقریر نہ کروں، بلکہ ہمارے جو سی پی ایس کے جو افراد ہیں ان کے سوالات پر کوئی اظہار خیال کروں. تو آپ شروع کیجیے. مولانا آج آپ نے ایک آیت بتائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پر کچھ روشنی ڈالیں آپ. آیت ہے سورہ التوبہ، آیت نمبر 101. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اسلام کے معاملے میں سبقت کرنے والے پہلے لوگ مہاجرین اور انصار میں سے، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو یہ اتباع باحسان کیا ہے؟ آج کے اعتبار سے ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ اتباع باحسان ہے؟ دیکھیے، اتباع بالاحسان کوئی مسٹریس بات نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے بعد ادھر ادھر نہیں چلے گئے، بلکہ رسول اللہ ہی کے پیٹرن پر اسٹک کیا انہوں نے. اتباع کیا احسان کے ساتھ، یعنی ٹھیک ٹھیک وہی بات جو رسول اللہ نے انہیں بتائی تھی. تو بعد کے زمانے میں بہت سے حالات پیش آئے، تو جو تربیت انہوں نے پائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو تقاضا تھا کہ وہ اسٹک کریں رسول اللہ کے پیٹرن کو، اس سے ذرا بھی نہ ہٹیں. تو آج جو سوالات آپ لوگ چاہتے ہیں وضاحت طلب، تو اس نقطے کو ذہن میں رکھ کر کے کیجیے. میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا ان کی وضاحت کی. مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتے تھے. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا زبان سے بولتے تھے استغفر اللہ یا کچھ اور چیز تھی؟ نہیں، دل سے. دل سے. زبان سے بولنا یہ ثابت نہیں ہے. کبھی کبھی زبان سے بولے ہیں آپ، لیکن زیادہ تر دل سے.
یہ ثابت نہیں ہے کہ 70 بار وہ رسول اللہ زبان سے کہتے تھے. نہیں، وہ دل سے کہتے تھے، کبھی زبان سے بھی نکل پڑتا تھا. یہ ہے اس کا مطلب. اقبال عمری صاحب لکھتے ہیں، اس دور میں اتمام حجت والی دعوت کس کو کہتے ہیں؟ صرف عصری اسلوب میں دعوت کرنا کافی ہوگا یا اس کا کوئی اور طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیے، اصلی اسلوب کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے. یہ خود رسول اللہ کے اسلوب کی کا ایکسٹینشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد کے زمانے میں لوگ بہت ہی زیادہ سمجھیں کہ رسول اللہ کا اسلوب تھا کیا، اور اس پر اسٹک کریں. تو یہ اسلوب ظاہر ہے کہ اپنے فارم کے لحاظ سے نہیں ہوگا، بلکہ اپنی اسپرٹ کے لحاظ سے ہوگا. میں سمجھتا ہوں اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ بعد کے زمانے جو لوگ مخاطب بنیں گے تو وہ فطری طور پر بعد کے حالات کے پیداوار ہوں گے. فطری طور پر تو بعد والوں کا کام یہ ہے کہ حالات کی پیداوار سے جو ذہن بنتا ہے اس کو فالو نہ کریں، بلکہ ہر نئے حالات میں وہ رسول اللہ کے طریقے کو اپلائی کریں. پیٹرن تو وہی ہوگا، لیکن وہ اپلائڈ وے میں ہوگا. بات وہی ہوگی جو رسول اللہ کی بات تھی، لیکن زمانے کے پیٹرن اور زمانے کے تقاضے اور زمانے کی زبان اس کا لحاظ کیا جائے. ڈاکٹر رجت ملہوترا دلی سے سوال کر رہے ہیں، صحابہ والی اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے کیا پکڑنا چاہیے اور کیا چھوڑنا چاہیے، اس کی وضاحت کریں. میں سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ لوگوں کے خواہ بنیں، اپنے آپ کو ریئیکشن سے بچائیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اپنے قومی تقاضے کے مطابق سوچتے ہیں، لیکن ہر ایمان کا فرض ہے کہ وہ قومی تقاضے یا وقتی تقاضے سے متاثر نہ ہوں. وہ رسول اللہ کے پیٹرن کو ہمیشہ زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے دہراتے رہے. اقبال عمری صاحب کا سوال ہے، مزکہ شخصیت کی پہچان کیا ہے؟ میرے خیال سے پہلی پہچان یہی ہے جو ابھی میں نے عرض کیا کہ ریئیکشن کا طریقہ اختیار نہ کرنا، وقتی تقاضے کے تحت ریئیکشن سے بچتے ہوئے اس پر کام رہنا جو رسول اللہ کا
انداز تھا. زیادہ تر جو غلطی ہوتی ہے وہ ریئیکشن کی بنا پر ہوتی ہے. لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں لوگوں کی طرف سے جو کیا جاتا ہے تو اس کو لے کر کے ریئیکٹ کرنے لگتے ہیں. آپ کسی بھی حال میں ریئیکشن کا طریقہ اختیار نہ کریں. ریئیکشن سے مسلسل، جیسے مثال کے طور پر رسول اللہ کے زمانے میں حدیبیہ کا واقعہ پیش ہے، تو وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ دوسرے فریق نے بہت زیادہ ضد کا طریقہ اختیار کیا، ضد کا. تو رسول اللہ نے ان کی ضد پر ریئیکٹ نہیں کیا، ان کی ضد کو مانتے ہوئے اور اپنے مثبت انداز پر قائم رہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے اصل بات. ڈاکٹر نغمہ صدیقی کا سوال ہے، دوسروں سے اثر نہ لینا اور ایز اٹ از اسلام پیش کرنا، مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ مثلاً رسول اللہ اور آپ کے اصحاب جا رہے تھے مدینہ سے مکہ، تو انہوں نے اصرار کیا کہ ہم آپ کو مکہ نہیں جانے دیں گے، آپ اس سال واپس آئیے پھر بات کو دیکھیں گے. تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اور عمرہ کا راستہ تو کھلا ہوا ہے، اس میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ جو انہوں نے کہا اس کو مان لیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں کہا جائے گا کہ نئے حالات کے مطابق ری پلاننگ. جب بھی حالات بدلے تو آپ نے فوراً ری پلاننگ کی. سابقہ پلاننگ پر اب اصرار نہیں کیا آپ نے. تو آپ کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے ری پلاننگ پر. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ تو حق کا معاملہ ہے، ہم کیوں ہٹیں اس سے، چاہے لڑائی ہو جائے تب بھی نہیں لڑیں گے، نہیں ہٹیں گے. یہ طریقہ نہیں. مولانا فیاض الدین عمری صاحب گلبرگہ سے سوال کرتے ہیں، اخوان المسلمین یعنی مسلم برادرہڈ اور اخوان الرسول کی سوچ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی فرق یہ ہے کہ اخوان المسلمین کا طریقہ سیاسی طریقہ تھا،
یعنی فوجی لیڈروں سے اقتدار چھیننا، یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں تھا. نام میں مشابہت ہے، اخوان رسول اور اخوان مسلمین، لیکن یہاں بالکل 97 بناؤ کا فرق ہے. رسول اللہ کا طریقہ مکمل طور پر غیر ثابت تھا، اور اخوانیوں کا طریقہ اس کے مقابلے میں شاست ہے. مولانا یہ صرف میتھڈ کا فرق ہے یا آئیڈیالوجی کا بھی فرق ہے؟ یہی تو آئیڈیالوجی ہے کہ ہم اسلام کی حکومت کا کام کریں گے. یہ آئیڈیالوجی تو کبھی رسول نے اختیار نہیں کی. رسول نے کبھی بھی اس کو ایشو نے بنایا کہ مجھے اسلام کی حکومت کام کرنا ہے. یہ لفظی نہیں کبھی استعمال کیا آپ نے. حتیٰ کہ دیکھیے جو فوجی قیادت تھی اس وقت، اس نے کہا کہ آپ تعلیم کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیجیے بااختیار طور پر. تو اخوانی راضی نہیں ہوئے، مگر نہیں، ہم تو پوری حکومت پر ہمیں قبضہ چاہیے. یہ تو بالکل رسول کے طریقے سے ہٹا ہوا. طارق بدر صاحب کا سوال ہے، پاکستان میں جو سی پی ایس ٹیم بنی ہے اس میں لیڈر کا رول کیا ہونا چاہیے اور وہ کن باتوں کا خاص خیال رکھے؟ دیکھیے پاکستان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اخوانی پیٹرن کو لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی پولیٹیکل پیٹرن. دعوت کا پیٹرن تو میرے خیال سے پاکستان میں کبھی اختیار نہیں کیا گیا. تو پولیٹیکل پیٹرن بالکل اسلام کا پیٹرن نہیں ہے. اسلام کا پیٹرن ہے دعوتی پیٹرن. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں چاہے جس نام سے بھی انہوں نے تاریخ چلائی ہو، لیکن اس کی جڑ میں پولیٹیکل انداز غالب تھا. میرے نزدیک چاہے پاکستان ہو چاہے کوئی اور کنٹری ہو، اسلام کا طریقہ مکمل طور پر نان پولیٹیکل ہے. چاہے آپ نام لیں نظام مصطفیٰ کا، لیکن اگر اس کی جڑ میں سیاسی ٹارگٹ ہے تو وہ اسلامی نہیں ہے. مولانا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سی پی ایس ٹیم، پاکستان سی پی ایس ٹیم جو ہے اس کے جو لیڈر ہیں اس کو آپ کیا رہنمائی دیتے ہیں؟ وہی جو ہم یہاں انڈیا میں کر رہے ہیں، کوئی الگ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چاہے ایک ملک ہو یا دوسرا ملک، سب کا ایک ہی نشانہ ہے، وہ ہے سب کو انسان سمجھنا، سب کو دعوت دینا، سب کے ساتھ پازیٹیو رویہ اختیار کرنا، کسی کو حریف نہ سمجھنا. میں سمجھتا ہوں کہ
دوسرے ملکوں میں بھی ہے یہی، پاکستان میں بھی ہے. مولانا یعقوب عمری صاحب کا سوال ہے، مولانا ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی اے ڈسٹریکشن آؤٹ آف نیسیسٹی. دیکھیے یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ آدمی میں نے دیکھا ہے کرتے یہ ہیں کہ ڈسٹریکشن ہوتے ہیں لیکن نام اسی نام وہی باقی رکھتے ہیں. مثلاً جماعت اسلامی پاکستان میں اور انڈیا میں دونوں جگہ مکمل طور پر ڈسٹریکٹ ہو چکی ہے، لیکن نام وہی لیتے ہیں، وہ نام وہی لیتے ہیں. تو یہ بہت مشکل ہے جب تک آدمی سیریس نہ ہو. آپ کو قائل نہیں کر سکتے آپ کہ آپ کہاں ڈسٹریکشن ہو رہا ہے، کیونکہ وہ نام لیں گے یعنی حق کی پیروی کا، حالانکہ وہ پورے معنی میں ڈسٹریکشن ہوگا. مولانا عبد الباسط عمری صاحب نے اپنا یہ تاثر بھیجا ہے، والذین اتبعوہم بإحسان کا مطلب آج پہلی بار سمجھ میں آیا کہ ریئیکشن کا شکار نہ ہونا. ماشاء اللہ. اور یو ایس اے سے خواجہ کلیم الدین صاحب نے سوال کیا ہے، جو جماعت عوامی زبان میں بات کرتی ہے لوگ اسی کے پیچھے دوڑتے ہیں. سی پی ایس کی زبان عوام کو اجنبی لگتی ہے، ہمیں ایسی صورت میں کیا طریقہ کار استعمال کرنا چاہیے؟ بس آپ اپنے طریقے پہ کام رہیے، آپ اپنی زبان کو بدل نہیں سکتے، وہی تو ڈیویشن ہے. کسی بھی حال میں آپ ڈیویٹ نہیں کر سکتے، ورنہ پھر وہ دعوت کا کام نہیں ہوگا. آپ کام کریں سیاست کا اور نام لیں دعوت کا، یہ تو بالکل غلط ہے. مولانا اقبال عمری صاحب کا سوال ہے، اسلام انسان کو کیا گول دیتا ہے؟ معرفت رب اور رب کی طرف دعوت، اس کے علاوہ کیا گول دیتا ہے مولانا؟ میں تو سمجھتا ہوں یہی رول ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو اور بندوں کے لیے دعوت کا کام کرو. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر زمانے کے لیے یہی ہے. بندوں کے لیے خیرخواہی پر کام رہتے ہوئے اللہ کے پیغام کو پہنچانا، بس یہی دعوت ہے. مس استوتی ملہوترا لکھتی ہیں، مولانا there is always a feeling of anxiety that one is not doing enough dawa work. Is it right and what should be our thinking process? دیکھیے انگزائٹی ہمیشہ دنیا کے معاملات میں ہوتی ہے، آخرت کے معاملے میں نہیں ہوتی. تو ایسی انگزائٹی کو اللہ کے کھانے میں ڈالیے، اپنے سر پہ کیوں لیتے ہیں؟ ایسی ہر انگزائٹی کو اللہ کے کھانے میں ڈالنا ہے بس، اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے سوال کیا ہے، واٹ گائیڈنس ووڈ یو لائک ٹو گیو ٹو دا ٹیم؟ کیا؟ واٹ گائیڈنس ووڈ یو لائک ٹو گیو ٹو دا ٹیم؟ سی پی ایس ٹیم کو آپ کیا گائیڈنس دینا چاہیں گے؟
یہی جو میں نے کہا کہ کسی بھی حال میں وہ انسان سے خیر خواہی کو نہ چھوڑیں، ریئیکشن کے طریقہ ہرگز نہ اختیار نہ کریں. یہ سب کے لیے. ڈاکٹر ثانی اسنین خان نے سوال لکھا ہے، داعی جب دعوتی کام کرتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جس طرح اسے دین کا کام کرنا چاہیے تھا اس طرح وہ نہیں کر سکا، کیا یہ احساس درست ہے؟ یہ احساس تو عین درست ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے کام کو اللہ کے رسول کے پیٹرن پر جانچ رہا ہے. جب تک آپ رسول کے پیٹرن پر اپنے کام کو جانچیں تو ہمیشہ آپ کو کمی کا احساس ہوگا. صحابہ کا بھی ایسا تھا. تو اگر آپ کا دل یہ کہہ رہا ہو کہ میں رسول اللہ کے پیٹرن پہ چل رہا ہوں لیکن میرے اندر فلاں کمی ہے، تو ایسی کمی کا احساس خیر ہے. صرف یہ اپنے ضمیر کو ٹٹولیے کہ آپ رسول اللہ کے پیٹرن سے ہٹ تو نہیں گئے ہیں. بس اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کے پیٹرن میں ہوں تو کوئی بھی انگزائٹی آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. محمد بلال شفیع صاحب لکھتے ہیں، معرفت اور رضائے الہی میں کیا فرق ہے؟ معرفت اور رضائے الہی میں کیا فرق ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے. معرفت یہ ہے کہ آپ یہ ڈسکور کریں اس حقیقت کو کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کی مخلوق ہیں، آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. یہی کرکس ہے اس کا بھی. دونوں کا کرکس یہی ہے. تو اپنے جو بھی آپ نے طریقہ اختیار کیا ہے اس کرکس کو لے کر جانچ کرتے رہیے اس کی. خواجہ کلیم الدین صاحب کا سوال ہے یو ایس اے سے، حسنین یعنی حسن اور حسین کے کردار میں سے لوگ صرف حضرت حسین کے عمل کا خوب چرچا کرتے ہیں اور حضرت حسن کے طریقہ کار کا ذکر کوئی بھی نہیں کرتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کے وہ تھے قائد مولانا ابوالعلا مودی، انہوں نے اپنا ایک مرتبہ لکھا تھا اپنے پرچہ ترجمہ القرآن میں کہ اگر حسین نہ ہوتا تو نمونہ کہاں سے ملتا. تو حسین تو نمونہ نہیں ہے، نمونہ رسول اللہ کا ہے. تو حسن جو ہے پارٹس میں بچانے کے لیے اپنے آپ کو کنارہ کش ہو گئے. اس زمانے میں یہی سب مسئلے تھے. تو حسن جو تھے انہوں نے دیکھا کہ میں اگر اس میں انڈلج ہوتا ہوں تو مجھے پالٹکس میں جانا پڑے گا. تو انہوں نے اس سے بچنے کے لیے کنارہ کشی اختیار کی. تو اب بعد کے زمانے میں جو لوگ
نام لیتے ہیں حضرت حسین کا، وہ اسی لیتے ہیں کہ حسین پالٹکس میں انڈلج ہوئے. تو جو لوگ پالٹکس میں انڈلج ہونا چاہتے ہیں تو ان کو نمونہ ملے گا حسین میں، اور جو لوگ پالٹکس میں انڈلج نہیں ہونا چاہتے ان کے لیے نمونہ ملے گا حسن کا. مس استوتی ملہوترا کا سوال ہے، مولانا وائی از دیٹ وین ون از ان پین اور سفرنگ ہی از کلوزسٹ ٹو گاڈ، واٹ از دا ریزن فار دس؟ کس چیز کے لیے؟ جب آدمی پین میں ہوتا ہے یا سفرنگ میں ہوتا ہے تو خدا سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ یہ تو خود قرآن میں ہے کہ اللہ ضرور آپ کو لونکم بشیء من الخوف والجوع، تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہر سفرنگ دراصل نام ہے کمپشن کریٹ کر کے آپ کے اندر ربانی احساس پیدا کرنا. ہر سفرنگ کمپلشن ہے. یہ اللہ کا طریقہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیے جتنا بھی پازیٹیو کام دنیا میں ہوا ہے ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ سفرنگ وہاں ضرور ہے. نیوٹن نے ڈسکور کی تھی، وہ آپ جانتے ہیں کہ ایپل شاک کے بعد کر پایا وہ. مولانا ایسا کیوں ہے کہ انسان سفرنگ کی حالت میں ہی ترقی کرتا ہے یا کچھ نیا اچیو کرتا ہے، خوشی کی حالت میں کیوں نہیں کرتا ہے؟ یہ تو نیچر کا طریقہ ہے، نیچر کا یہ پروسیس ہے کہ اگر آپ کو سفرنگ نہ ہو تو آپ بے حس ہو جاتے ہیں، آپ زیادہ سوچتے نہیں. لیکن جب سفرنگ پیش آتی ہے تو آپ سوچتے ہیں. تو وہ کمپلشن آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. مولانا ایک حدیث ہے توبہ کے تعلق سے، ابن ماجہ میں ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ سے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس کا کوئی گناہ نہیں. اس لیے کہ اگر توبہ سچی توبہ ہے، توبہ نصوح ہے، تو وہ انسان کو معافی مل جاتی ہے. توبہ نصوح کے بعد انسان معاف کر دیا جاتا ہے. یہی مطلب ہے اس کا، یعنی اللہ اس کے گناہ کو دھو دیتا ہے اگر وہ توبہ نصوح کرتا ہے تو. یہ مطلب ہے اس کا. مولانا اقبال عمری صاحب کا سوال ہے، سیاسی تعبیر کا مطلب مسلم رخی سوچ اور غیر سیاسی رخی فکر کا مطلب دعوت رخی سوچ. مولانا مسلم اورینٹڈ تھنکنگ اور انسان اورینٹڈ تھنکنگ میں فرق کن باتوں سے کیا جائے گا؟ میں تو آپ نے ٹھیک کہا، آپ نے ٹھیک کہا. فرق کیسے کیا جائے گا مسلم اورینٹڈ تھنکنگ اور انسان اورینٹڈ تھنکنگ میں؟ مثلا دیکھیے امریکہ کے مسلمان جو نظریے پر چل رہے ہیں وہ ہے، کیا کہتے ہیں وہاں؟ مسلم امپاورمنٹ. ہاں، مسلم امپاورمنٹ. وہ کیا ہے؟ میں ایسے وہ قومی سوچ ہے، وہ دعوتی سوچ نہیں ہے. تو بہت آسان ہے یہ فرق کرنا.
جہاں قومی سوچ ہو، جہاں سیاسی سوچ ہو، وہ دعوتی سوچ نہیں ہے. مولانا ایسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس انسان کے اندر خدا کی معرفت آئے گی اس کے اندر دعوتی سوچ یا انسان رخی سوچ آئے گی. بالکل صحیح ہے. اس کا نتیجہ ہے، وہ اس سوچ کا نتیجہ ہے. دونوں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں. مولانا اب ختم کریں گے. جزاک اللہ.